الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیب وار ہماری یہ سیریز چلی آ رہی ہے، اور اگر ذہن میں ہو تو عقائد کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، اور یہ بات آخری عقیدے تک پہنچ چکی ہے، لیکن مختصر انداز کے اندر ان ماقبل کی جتنی بھی سیشنز ہیں ان کا ایک ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ ذہن میں آ جاوے کہ کن کن چیزوں پر بات چیت ہوئی۔ چنانچہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مومن کے 7 عقیدے ہوتے ہیں، مین جو عقائد ہیں، اور پھر ہر عقیدے کے ماتحت اس کی کافی تفصیل ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ 7 عقائد عام طور پر مدارس، مکاتب وغیرہ کے اندر پڑھائے جاتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، سب سے پہلا عقیدہ، اور میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے تمام فرشتوں کے اوپر، یہ دوسرا عقیدہ۔ میں ایمان لاتا ہوں ان تمام کتابوں پر جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں، یہ تیسرا عقیدہ۔ چوتھا عقیدہ، میں ایمان لاتا ہوں ان تمام پیغمبروں پر جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائے، مبعوث کیے، جن کو منتخب کیا۔ اور پھر پانچواں عقیدہ، والیوم الآخر، اور جو آخری دن ہوگا، جس کے اندر قیامت کا دن، جس کے اندر تمام کی تمام مخلوق کے اعمال کے وزن کیے جائیں گے، اعمال کو سامنے لائے جائیں گے اور فیصلہ کیا جائے گا، اس دن کے اوپر بھی میرا ایمان ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر کے اوپر میرا پورا ایمان ہے کہ جو بھی اچھی چیز ہو، جو بھی بری چیز ہو، اچھا فعل، کام، عمل ہو، برا ہو، تمام کے تمام یہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے سب کچھ۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد 7واں عقیدہ، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اٹھانے کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور یہ 7واں عقیدہ۔ تو یہ 7 عقائد تھے جن کے اوپر کچھ تھوڑی سی بات چیت ہوتی رہی، اور جس قدر موقع ملا اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے رہے۔ تو پہلے عقیدے کے اوپر بھی، دوسرے عقیدے کے اوپر بھی، تیسرے پر بھی، چوتھے پر، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، ان تمام کے اوپر آتے آتے جو آخری عقیدہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور وہ شروع ہوگی ایک بڑے زبردست دن کے ساتھ، جس کو قیامت والا دن، یوم القیامہ، قیام ہونے والا، کھڑے ہونے والا دن، یا اس کا نام یوم الدین، بدلے والا دن، یوم الآزفہ، تو مختلف نام اس کے جو پچھلے سیشن کے اندر ذکر کیے تھے، وہ تمام کے تمام
اس کے مختلف نام ہیں۔ بعض اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ کچھ نام اس دن کے ایسے ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے، اور ہر ایک کا اپنے اپنے طور پر ایک مستقل مطلب ہوا کرتا ہے۔ تو اس دن کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی کہ اس دن مختلف قسم کے واقعے پیش آئیں گے، اور ان میں سے ایک واقعہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تمام کے تمام لوگوں کو حکم دیں گے اور وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، اور وہ پورا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اس کو سفارش کا موقع، سفارش کا مرحلہ، کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت سفارش کرنے کی اجازت دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف سے سفارش فرمائیں گے۔ مخلوق مختلف انبیاء علیہم السلام کے پاس جا کر ہر ایک نبی یہ کہے گا کہ نفسی نفسی، مجھے آج اپنی ذات کی فکر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ، اذهب الی غیری۔ اور پھر ہر نبی دوسرے نبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور دوسری نبی کا نام لیتے ہوئے حکم دیں گے مخلوق کو کہ ان کے پاس جاؤ، اور پھر آخر میں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب آئے گی اور لوگ آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے کہ میں اس کا حقدار ہوں اور میں آپ کی طرف سے سفارش کروں گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی طرف سے سفارش کریں گے۔ تو ایک تو سفارش، پھر اس کے بعد عرض کیا تھا کہ مختلف سفارش کے موقع ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میدان حشر کے اندر، حشر کے میدان ہوگا، یعنی تمام کی تمام اس دن لوگ اکٹھے ہوں گے، اس لیے اس کو میدان حشر یا بعض لوگ میدان محشر کہتے ہیں، دونوں نام ٹھیک ہے۔ اور بعض جگہ کے اندر یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو میں کبھی حشر کے میدان میں ہوں گا، کبھی میں حوض کوثر کے پاس ہوں گا، کبھی میں میزان کے پاس ہوں گا، جہاں لوگ ترازو کے پاس، جہاں لوگوں کے اعمال وہ تل رہے ہیں، اگر کسی کے اعمال وہ ہلکے ہو گئے اور اس کی چھٹکارے کا کوئی اور موقع نہیں ہے، تو وہاں ہو سکے تو میں وہاں سفارش اس کی کروں گا۔ بعض اوقات پل صراط کے اوپر لوگ گزرتے گزرتے وہاں سے ان کو تکلیف ہوگی اور ان کو گرنے کا اندیشہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہاں بھی ہوں گا اور لوگوں کی وہاں بھی مدد کروں گا۔ تو یہ چند مواقع، اور پھر اس کے بعد حوض کوثر کی کچھ حالات اور اس کے واقعات، اور انا اعطیناک الکوثر والی جو صورت ہے اس کے اوپر کسی قدر تفصیل میں نے عرض کی تھی، اور پھر آخر ادھر تک پہنچے کہ قیامت کے واقعات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین حدیث ہمیں بتلائی ہے۔ فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے اندر ان کو جگہ نصیب فرمائیں گے۔ 7 قسم کے آدمی ہوں گے، اور پھر یہ فرمایا کہ وہ 7 آدمی نہیں ہوں گے بلکہ 7 قسم کے آدمی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک قسم کا آدمی ایک قسم کے اندر، ایک کیٹیگری کے اندر، ایک گروپ کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر اس طرح ہوں۔ اور فرمایا کہ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ، کہ 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہر جگہ لوگ پریشان ہوں گے، اوپر سے گرمی کی تپش ہوگی، سورج کی سخت گرمی لوگوں کو لگ رہی ہوگی، اور نیچے جو زمین ہوگی وہ تانبے کی زمین ہوگی، اور تانبا یعنی لوہا جب اس کے اوپر گرمی آتی ہے تو وہ بہت سخت گرم ہو جاتا ہے، تو تلوے نیچے لوگوں کے جل رہے ہوں گے، ان کے پاؤں نیچے سے جل رہے ہوں گے، اوپر سے سورج کی تپش کی وجہ سے گرمی ہوگی، اور لوگ اس سخت گرم حالت کے اندر کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی سائے کی جگہ مل جائے کہ اس جگہ کے اندر ہم اوٹ کر لیں، سخت گرمی سے اپنے آپ کی ذرا حفاظت کر لیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پورے میدان کے اندر اللہ کے عرش، جس اللہ کا جو عرش ہے اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا ہی سایہ ادھر موجود ہوگا۔ اور فرمایا کہ وہ 7 قسم کے لوگ جن کو وہاں جگہ نصیب ہوگی، فرمایا امام عادل، وہ امام یعنی وہ ذمہ دار، وہ لیڈر جو عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو، اپنے تمام امور کے اندر، اپنے ذاتی امور کے اندر، رعایا یعنی اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے امور کے اندر بھی، اور جو غائبانہ امور ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہے اور اس کو اور صرف اس کے رب کو پتہ ہے، ان کے اندر بھی وہ انصاف کرتا ہو، کسی قسم کا ظلم، کسی قسم کی زیادتی، کسی قسم کی کمی کسی صورت کے اندر نہیں کرتا ہو۔ فرمایا اور امام کا مطلب صرف امام ہی نہیں بلکہ ذمہ دار، جیسے پچھلے سیشن کے اندر سمجھایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر کا ذمہ دار ہو سکتا ہے وہ علاقے کا ذمہ دار ہو۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، کہ وہ جوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری ہو۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، ان کالوں کو بھی وصول کرتے ہیں اور پھر آگے یہ حدیث کے اوپر کچھ کسی قدر تفصیل بھی عرض کریں گے۔ اس دوران اگر آپ بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ کال کر سکتے ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، حضرت میں طاہر بول رہا ہوں۔ جی آپ کہاں سے بات کریں؟ جی طاہر بات کر رہا ہوں گلاسگو سے۔ اچھا طاہر بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں شکر اللہ کا، الحمدللہ۔ کیسے آپ کی طبیعت کیسے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی اچھی ہے، بہت اچھی ہے، دعا کی درخواست ہے۔ الحمدللہ، آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، میں دعاؤں کے لیے آپ کو کہنا تھا۔ ضرور جی، اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، آپ کا پیار محبت جو ہے وہ قائم دائم رکھے۔ آمین۔ کافی دنوں کے بعد میں ٹرائی کی تھی، لاسٹ ویک لائیو نہیں تھا، میں نے پھر اس دفعہ ٹرائی کی، میں دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ ضرور، چھٹی پر گیا ہوا تھا ابراڈ، تو اس کی وجہ سے ابراڈ کے الحمدللہ بہت اچھا رہا، اور الحمدللہ کچھ دن ہوئے واپس آئے تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ کو آنا ہے، تو میں نے ان سے عرض تو کیا تھا کہ ایک آدھ ہفتہ چھٹی ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ساتھیوں کی بڑی یہ ڈیمانڈ ہے، تو اس وجہ سے آپ کے سامنے اب حاضر ہو گیا ہوں۔ موسٹ ویلکم۔ تو بس دعاؤں کی درخواست، اور آلویز نائس ٹو ہیئر فرام یو۔ ہاں جی انشاءاللہ۔ اوکے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میں سجاد بول رہا ہوں بیلجیم سے۔ بھائی سجاد بیلجیم سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب آج کتنے دن سے میں مسجد میں فون کرتا ہوں تو کہتے ہیں آپ ابھی آئے نہیں، جب 10 منٹ کے بعد کریں، 10 منٹ بعد کر رہا ہوں، کہتے ہیں چلے گئے ہیں۔ بس اسی 3 دن سے کر رہا ہوں میں آپ کو فون۔ جی، اور عجیب بات یہ ہے کہ ابراڈ سے میں باہر ملک سے ابھی میرے خیال میں 3 دن ہی ہوئے ہیں واپس آیا ہوں، تو ہو سکتا ہے اچھا حج پہ گئے تھے؟ نہیں، پاکستان ٹور کے اوپر گئے ہوا تھا۔ اچھا جی، اور کافی ساتھیوں کا یہی، میں نے اس لیے شروع کال کے اندر یہی کہہ دیا، ورنہ ہر ایک آدمی بھی اگر پوچھے گا کہ آپ آئے نہیں، تو میں نے شروع سے اس لیے ابھی سے کہہ دیا ہے، اس لیے۔ جی بہت مہربانی۔ اچھا وہ صاحب میں پتا کرنا تھا، یہ ونیلا ایکسٹریکٹ جو ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کس چیز کی؟ ونیلا جی ایکسٹریکٹ۔ سوال کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس میں بہت جگہ پہ یہ جب چیزیں خریدتے ہیں، آئس کریم وغیرہ یا چیز، اس میں لکھا ہوتا ہے تو بعض جگہ پہ لکھا ہے کہ یہ حلال ہے، بعض جگہ پہ لکھا ہے حرام ہے، تو اس کنفیوژن ہے کہ حلال ہے یا کیا حرام ہے، کیونکہ میں نے سنا کہ یہ الکوہل میں وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے اور انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر میں تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا۔ بہت مہربانی جی، بہت مہربانی۔ اوکے، السلام علیکم۔ موسٹ ویلکم جی، انشاءاللہ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ آن دی ایئر ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔ ضرور پوچھیں۔ مسئلہ میری فرینڈ کا ہے، اس نے مجھے اس کے بہاف کر رہی ہوں جی، کہ اس کی تھوڑی سی اختلاف ہوتا ہے اس کے ہسبینڈ کے ساتھ، اینڈ اس کے ہسبینڈ نے بہت بڑی اپنے آپ کو ایک قسم کی قسم دی ہے
اور اپنے ان کی ماں فوت ہو چکی ہے اس پہ کہ تم ایسے، میں کس طرح کہوں اسٹوڈیو میں وہ کہہ نہیں سکتی. بہت بڑی اپنی ماں کی اوپر قسم کھائی ہے انہوں نے ٹھیک ہے. کہ میں اس کا بچہ ہوں تو میں نہیں، تم میرے لیے یہ نہیں پکانا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا میرے لیے نا. اینڈ بہت مشکل میں ہے بیچاری، وہ سمجھ نہیں آ رہی اس کو کیا کرے گا اور کس طرح اس کے ساتھ وہ کرے نا. اچھا مطلب صرف اس نے قسم ہی کھائی ہے نا، طلاق والے الفاظ تو استعمال نہیں کیے طلاق نا؟ والے نے کہے، لیکن اس نے اپنی ان کی ماں فوت ہو چکی ہے اور ان کی قسم کھا کے اپنے آپ کو ایک قسم کی گالی کی طرح سے دی ہے. ٹھیک ہے. بہت بڑی گالی، اس کا بچہ ہوں میں آگے نہیں بتا سکتی آپ ٹھیک کو. ہے، سمجھ گیا سمجھ گیا. سمجھ گیا آپ نا. جی. تو تم میرے لیے یہ نہیں کر سکتے، تم میرے لیے یہ نہیں کر سکتے، تمہارے لیے یہ نہیں، میں نہیں کر سکتا، میں تمہارے ہاتھ کا یہ نہیں کھا سکتا، وہ نہیں کر سکتا. تو اس پہ تھوڑا سا مسئلہ پوچھنا کہ وہ اور اب مسئلہ یہ، اور اب جی؟ اور گویا آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تو اس نے یہ اپنی اوپر قسم کھا لی ہے، یہ گالی دے دی ہے، جو کچھ بھی، اب وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کام، یہ بیوی اس کے لیے کھانا پکانا چاہتی ہے، تو اب اس کا تو وہ نہیں پکا سکتی نا. چلو ٹھیک ہے، آپ کو طریقہ بتلاتے ہیں اس کا پھر. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہتر انشاءاللہ. ایسے کرتے ہیں، اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم، آپ آن دی ایئر ہیں، آپ کی آواز آ رہی ہے. چلو ایسا کرتے ہیں، ان کو کہیں کہ ان کو کہیں پھر بعد میں کال کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ مفتی صاحب ہیں یا قاری صاحب؟ نام ہے میرا نام ہے مولانا فضل داد، کہتے ہیں فضل داد مجھے کہتے ہیں. اوکے اوکے، 1 منٹ. مولانا فضل داد. اچھا تو آپ یہ بتاؤ کہ میں نے آپ سے بات کچھ کرنی ہے تو کیسے کروں؟ آپ مجھے موبائل نمبر آپ دے دو ادھر، تو آپ بیٹھے ہیں نا. اگر جنرل مسئلہ ہے تو آپ ادھر پوچھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کے پوچھنے سے اور میرے جواب دینے سے ہزاروں لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو عام طور پر ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی جنرل مسئلہ ہو تو آپ آن دی ایئر پوچھ لیں، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور باقی ہزاروں آدمیوں کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے پروگرام کا مقصد یہی ہوتا ہے. وہ کرما لو پھر کہیں ہوندے نے بندے اپنے وہ کہیں سنتے ہوندے تو ذرا بندہ اچھا نہیں نہ لگتا. اچھا چلو، اس واسطے میں موبائل نمبر بھی منگنی ہے. موبائل تو ہم کسی کو نہیں دیتے، البتہ مسجد جو جنرل فون نمبر ہے اس کے اوپر اگر آپ فون کر دیں عشاء کی نماز کے بعد، ابو بکر مسجد ہے بریڈ فورڈ 3 کے اندر، تو عام طور پر وہاں تھوڑی دیر کے لیے میں ہوتا ہوں یا دوسرے عالم ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے آنسر فون کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا ابھی میں بات کرتی ہوں نا، ٹھہرو. ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا میرا نا ایک ہی بیٹا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سن تو رہا نہیں نا، تو وہ نا پاکستان جاتا ہے تو آتا نہیں. پہلے ٹھیک تھا، اب 3-4 سال ہو گئے خراب ہو گیا ہے. اور کوئی ایسے کام نہیں کرتا جو اسموک والے، ایسے پینے والے، ڈرنکوں والے نہیں. بس ویسے بات نہیں مانتا، بالکل نہیں بات مانتا. نہ میری ہسبینڈ میرے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، نہ میرے بھائی کی، نہ میری بہن کی، کسی کی بھی بس سنتا ہی نہیں. بیوی کی بھی، ایک بچی ہے 3.5-4 سال کی، ادھر ہی ہے، ابھی اپلائی کیا ہوا ہے. تو پلیز آپ مجھے بتاؤ میں اس کا کیا کروں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوئی میرا رابطہ نہیں ہے اس فون سے، اس کا اگر کروں تو وہ اٹھاتا ہی نہیں، بات کروں تو بند کر دے گا. اب 3.5 ماہ ہو گیا، 4 میں ادھر آئی ہوں، میرے ساتھ گیا تھا تو نہیں، کچھ نہیں، کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں کسی کی بھی. تو میں پڑھ کے دیکھو جو بتاتا ہے پڑھتی ہوں، ویسے بھی قرآن پاک بھی پڑھتی ہوں، 5 نمازیں بھی پڑھتی ہوں، وہ بھی نماز پڑھتا ہے. اگر وہ آپ کا بیٹا ہے تو کم از کم آپ کو پتہ تو ہوگا کہ اس کی کیا وجہ ہے، وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کچھ سنتا نہیں رہا. نہیں وہ تو ہزاروں آدمی سن رہے ہیں آپ کی نہیں بات. نہیں، پھر اسی لیے میں دوسری طرح بات کرنا ہے نا. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ، بس اسی پر آپ چھوڑ دو پھر فی الحال. اگلی کال لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی کوشش کریں گے، کالیں بھی لیں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ کو دوبارہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں بلندی کرے اور صحت و تندرستی دے. آمین آمین. ہلو، آمین. میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں پلیز. ضرور کریں. کہ ہماری جب بچوں کی ہم تربیت کرتے ہیں تو زیادہ تر ہماری نظر جو ہوتی ہے وہ 17 سال 18 سال بعد کے
جو انہوں نے کرنا ہے اس پر زیادہ ہماری توجہ ہوتی ہے. لیکن دنیا کے بہت سارے چیلنجز اور بہت سارے جو ان کے کریکٹر، ان کی کردار، ان کی کس طرح ان کو معاشرے میں چیلنجز کو فیس کرنا چاہیے، وہ بہت کم تربیت ہم دیتے ہیں. زیادہ تر ان کے جو کیریئر کی ہمیں زیادہ فکر ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا بننا ہے. لیکن اس کے بٹوین جو 17 سال کی جو تربیت ہے، جو شروع دن سے ہمیں ہر دن بچے کو دینی چاہیے، اس کے اخلاق، اس کے اسلام سے وابستگی، اور اس کو ہم ایک پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. اور ابھی آپ کے پاس کال بھی آئی تھی، تو اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے میں شاید نہ ملیں اگر ہم اس طرف زیادہ توجہ دیں. ٹھیک ہے 17 سال بعد بھی اس کو پریپیئر کریں، لیکن جو اس کا کردار ہے، جو معاشرے میں وہ جا کے چیلنجز کو سامنے کس طرح کرے گا، وہ ہر دن ہمیں اسے سکھانا چاہیے. اور اس کے بارے میں کس طرح اویئرنیس کرائی جائے اور کیا کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا. ویری گڈ کویسچن. اور آپ نے بہت ہی اچھی چیز کی طرف توجہ دلائی کہ تربیت صرف یہ نہیں ہوتی کہ جب بڑے ہو جائیں اس وقت اس کی تربیت ہو، لیکن تربیت تو شروع سے، بچپنے سے، جو ہی بچہ دنیا کے اندر آتا ہے اس وقت سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اور کوشش کریں گے ضرور اس کے اوپر میں بات چیت ضرور کروں گا انشاءاللہ. ایسا کرتے ہیں، کافی سوال آ گئے ہیں، بریک کا بھی وقت آیا ہوا ہے، بریک کی طرف چلے جاتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر ان سوالوں کے بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ کے اور بھی کوئی سوال ہوں تو ان کی طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ. لیکن فی الحال ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف چلے جاتے ہیں.